السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے، ایک ایسے آدمی کی جو اتنا امیر تھا کہ چابیوں کا بوجھ لوگ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے۔ اس کا نام تھا قارون۔ لیکن آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ کیوں اللہ نے اس کو زندہ زمین میں گڑوا دیا؟ آج کی اسٹوری صرف پیسے کی نہیں، گھمنڈ، ناشکری اور اللہ کی پکڑ کی کہانی ہے۔ اگر اسٹوری انٹرسٹنگ لگے تو چیٹ میں لکھنا سبحان اللہ۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا۔ پہلے وہ ایک نارمل آدمی تھا، پھر اللہ نے اس سے اتنا امیر بنایا کہ اس کے پاس خزانوں کی چابیاں اٹھانا بھی مشکل ہو گیا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے، یار یہ کیسی زندگی ہے۔ لیکن امیر ہونے کے بعد قارون نے لوگوں سے منہ موڑ لیا۔ وہ کہتا، یہ سب مال میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، مطلب اللہ کو کریڈٹ نہیں، ناشکری اور گھمنڈ۔ کچھ صالح لوگ آئے اور کہا، قارون، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ زندگی صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔ قارون نے جواب دیا، میری دولت، میری محنت، میرا علم، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سسٹم اس پر بھاری پڑنے والا ہے۔ قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کا ہر دن ایک نئی دولت کی شو آف سے شروع ہوتا۔ قارون غرور سے، یہ سب میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، بہت غرور سے کہتا، یہ میری محنت ہے، میرا حق ہے، جب کہ وہ جانتا تھا کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے، مگر گھمنڈ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ دولت نے اسے طاقت دی اور طاقت نے اسے ظالم بنا دیا۔ وہ سود پر سود لیتا، غریبوں کی زمین چھین لیتا، لوگوں کو غلام بنا دیتا۔ جب کوئی حق مانگتا، قارون کہتا، میں راجا ہوں، تم سب میرے غلام ہو۔ لوگ روتے، فریاد کرتے، مگر وہ صرف ہنستا۔ قارون نے ایک شاہی محل بنایا جسے وہ اپنی جنت کہتا تھا۔ باغ، نہریں، سونے کا محل اور لاکھوں کی محفلیں۔ قارون، میں مر کر بھی یہیں رہوں گا، یہ میری جنت ہے، بڑے غرور سے کہتا۔ مگر قسمت انسان سے وہی چیز چھین لیتی ہے جس پر وہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہے۔ نیک آدمی قارون کو کہتے، اللہ کا شکر کرو، لوگوں پر رحم کرو، نیکی کرو۔ قارون ہنس کر کہتا، مجھے نصیحت مت دو، میں کسی کا محتاج نہیں۔ وہ نصیحت پر ہنستا اور گھمنڈ پر قائم رہا۔ ایک رات اس کے محل میں بڑا جشن تھا، روشنی، گانا، ناچ، حسین لوگ۔ قارون سونے کے لباس میں نکلا، لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملتی۔ لیکن سمجھدار لوگ کہتے، اس کا انجام۔ نیک لوگوں کو اس کی حالت زہر لگی اور کہا، یا اللہ، ایسے مال سے بچا۔ قارون کا گھمنڈ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا پلان بناتا۔ اس نے پیسے دے کر ایک بد چلن عورت کو خرید لیا اور کہا، قارون، جماعت کے سامنے موسیٰ پر الزام لگا دینا کہ وہ گنہگار ہے۔ اگلے دن پوری قوم جمع ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا۔ قارون مسکرایا اور اشارہ کیا اس عورت کو۔ عورت سب کے سامنے، موسیٰ نے میرے ساتھ گناہ کیا۔ لوگ حیران، افواہ، فساد، آوازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور شدت سے کہا، اے عورت، تجھے اللہ کی قسم، سچ بتاؤ، جب اللہ کا نام آیا تو دل ہلا دینے والی حالت پیدا ہوئی۔ عورت کی روح ڈگمگائی، وہ رو پڑی۔ عورت بولی، موسیٰ سچے ہیں، مجھے قارون نے پیسے دے کر جھوٹ بلوایا۔ پوری قوم سوجھ گئی، منہ کھلے رہ گئے، لوگ چیخ اٹھے۔ قارون نے اللہ کے نبی پر جھوٹا الزام لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے دعا کی،
اے رب، قارون نے جھوٹ اور ظلم کی حد کر دی، اسے دنیا میں عذاب دکھا۔ آسمان سن ہوا، زمین لرزی، ہوائیں خاموش۔ وہ وقت آ چکا تھا جب قارون نے اپنا شاندار محل تمام کر لیا، سونے کی دیوار، ہیرے کی روشنی، خوابوں کی جنت۔ قارون بالکنی میں کھڑا ہو کر چلا رہا تھا۔ قارون بولا، یہ سب میرا ہے، میں اس جنت میں ہمیشہ رہوں گا۔ لیکن تقدیر ہستی پر ہنس رہی تھی، کیونکہ ان کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اچانک محل کی زمین پھٹ گئی، دھوم، گرج، چیخ، آفراتفری۔ قارون بھاگا، رویا، لیکن زمین اس کے پیر پکڑ رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے موقع دو، میں سب کچھ دے دوں گا۔ مگر اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ زمین اسے نیچے کھینچنے لگی، وہ اپنے محل کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ جنت جسے وہ اپنی کہتا تھا، اس میں ایک لمحہ بھی جی نہ پایا۔ آخری پل میں اس کی آنکھوں میں صرف ڈر تھا۔ مال، طاقت، عزت، سب دھول۔ ایک چیخ اور قارون زمین کے اندر میں غائب ہو گیا۔ قارون اتنا طاقتور تھا کہ وہ نبی پر الزام لگا سکتا تھا، مگر اللہ کے فیصلے سے نہیں بچ پایا۔ اس نے جنت دنیا میں بنائی اور اس میں قدم رکھنے کی فرصت بھی نہیں ملی، کیونکہ جنت پیسوں سے نہیں، نیکی سے ملتی ہے، اور اللہ ظلم کو ہمیشہ کے لیے نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، جائے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں پیسے سے پیار نہیں، تجھ سے پیار ہو۔ ہمیں قارون جیسا گھمنڈ نہیں، نبی جیسا اخلاق دے۔ اللہ، جو غریب ہے ان کا حال خیر کرے، جو بیمار ہے ان کو شفا دے، جو پریشان ہے ان کی مشکل دور کرے، آمین۔ دوستو، آج کی اسٹوری صرف ایک واقعہ نہیں، زندگی کا سبق ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چیٹ میں لکھو سبحان اللہ۔ تو ہم اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس قوم کی طرف جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، قوم عاد۔ اس کا گھمنڈ اللہ کا عذاب بن گیا، اور آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی سنیں گے جو دنیا کی سب سے ہی پاورفل تھی۔ ان کا جسم اتنا بڑا، ان کے محل اتنے اونچے، اور ان کی پاور لاجواب۔ وہ بہت طاقتور تھے، لیکن ان کا گھمنڈ ان کو تباہ کر گیا۔ یہ کہانی ہے قوم عاد اور ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ اگر اسٹوری فیل ہو تو چیٹ میں لکھنا سبحان اللہ۔ قوم عاد عرب کے ریگستان میں رہتے تھے۔ ان کے شہر کا نام تھا ارام۔ وہ لوگ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ ان کی باڈی جائنٹ، ان کی ہائٹ 8 سے 10 فٹ تک ہوتی۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بنا لیتے۔ ان کے گھر ماربل کے بلاک سے، ان کے ڈورز سونے کے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے؟ لیکن ان کا سب سے بڑا گناہ تکبر اور شرک۔ وہ کہتے تھے، ہم سے بڑا کون؟ ہمیں اللہ کی کیا ضرورت؟ اللہ نے انہیں ان کے ہدایت کے لیے نبی بھیجا، ہود علیہ السلام۔ انہوں نے قوم کو دعوت دی، ایک اللہ کو مانو، اس کی رحمت آئے گی، وہ تمہارے گھر، رزق، زندگی میں برکت کرے گا۔ قوم نے ہنس کے کہا، ہود، ہم تجھ سے زیادہ طاقتور، ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ہود علیہ السلام پھر بولے، میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا ہدایت والا دوست ہوں۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہیں سنی۔ وہ کہتے، ہود، اگر تیرے اللہ میں طاقت ہے تو ہم پر عذاب بھیج۔ اللہ کے نبی کو چیلنج کیا۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے، تانے مارتے اور کہتے، ہماری طاقت دیکھ اور تیرا اللہ دیکھ۔ ہود علیہ السلام جواب دیتے، عذاب آیا نہ تو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ لیکن ان کا تکبر بڑھتا گیا۔ ایک دن آسمان اندھیرا ہو گیا، کالے بادل جمع ہو گئے۔ قوم نے خوشی سے چلایا، بارش آ رہی ہے، برکت آ رہی ہے۔ ہود علیہ السلام بولے، یہ برکت نہیں، یہ عذاب ہے۔ اچانک ہوا زوردار چلنے لگی، بھیانک طوفان، ریگستان ہل گیا۔ ایسی ہوا جو صرف دھکا نہیں دیتی بلکہ لوگوں کو جسم سے پھاڑ دیتی۔ ان کے محل گر گئے، ان کی
ताकत बेकार हो गई, उनकी मजबूत जिस्म हवा ने पट्टे की तरह उड़ा दिए। कुरान कहता है उन्हें ऐसा गिरा दिया गया जैसे खोखला तंबू। उनका तकब्बुर, उनका मजाक, उनकी जिद सब हवा ने मिटा दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैट में सुबहान अल्लाह की कुदरत अजीम है ज़रूर लिखना। ताकत अल्लाह की देन है, पैसे और ताकत पर घमंड मत करो। अल्लाह के नबी की बात ना मानना अजाब का सबब है। जिद, मजाक और शान मारना अल्लाह की नापसंद। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह की रहमत लो वरना अल्लाह की पकड़ से नहीं बचोगे। वो नहीं सुने और वो तबाह हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से अल्लाह अकबर ज़रूर लिखना। या अल्लाह हमें तकब्बुर से बचा, हमें शिर्क से बचा, हमें हिदायत वाले लोगों में लिख जिस तरह तूने कौम आद को तबाह किया। अल्लाह हमें अपनी रहमत से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, कौम आद सबसे ताकतवर थी, लेकिन अल्लाह की आदत है घमंड वाले मिट जाते हैं। अगर इस स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।